آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے اور آپ کی فرمائش کی گئی نظمیں بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک نئی نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، تو آج بھی ایک نئی نظم جو آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے وہ کلام محمود میں سے ہوگی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، آواز ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ ہر چیز میں خدا کی ضیاء کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں۔ اور حمدیہ کلام کے بعد ہم ہمیشہ نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چند ایک پیغامات اس سے پہلے ہم شامل کر لیں۔ محترم عطاء الغالب جدران صاحب، آپ کا بڑا پرخلوص پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، آپ کا بے حد شکریہ۔ محترمہ کاشفہ غالب جدران صاحبہ، محترمہ عفیفہ غالب جدران صاحبہ، آپ ایسٹونیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم عزیز احمد طاہر صاحب لندن سے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ آپ کے لیے نعتیہ کلام حضرت سید ولد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کلام طاہر میں سے یہ کلام ہے اور پڑھ رہے ہیں محترم عمر شریف صاحب۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ نعتیہ کلام بہت اچھا لگا ہوگا۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ مبشرہ صاحبہ روا سے آپ کا بڑا پرخلوص پیغام مل گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہم سب کا نام لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے۔ آپ کے ساتھ ہیں محترمہ نور العین صاحبہ، محترم عبید اللہ صاحب
اور محترم علی عطا صاحب آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، اور اس کے علاوہ محترم مقصود احمد منیب صاحب مربی سلسلہ، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ آپ سب کے لیے ہم برکات خلافت کے حوالے سے ایک نظم لگا رہے ہیں، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا۔ آئیے سنتے ہیں۔ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر، اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا۔ ابھی ہم یہ بہت پیارا کلام سن رہے تھے محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں، اور محترم مقصود احمد منیب صاحب، آپ کا بہت محبت بھرا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کے بہت خوبصورت کلام میں سے 4 اشعار سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ محترم مقصود احمد منیب صاحب لکھتے ہیں، اے خامہ تقدیر ذرا کام دکھا دے، اے خامہ تقدیر ذرا کام دکھا دے، دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے، گر عرش کا تارا ہوں سجا مجھ کو فلک پر، گر ذرہ خاکی ہوں تہ خاک سلا دے، بس ایک ہی مقصد تھا میرا پیارا خدا اب، بس ایک ہی مقصد تھا میرا پیارا خدا اب، اسلام کا اثبات
جو دنیا کو دکھا دے۔ احمد ہو کہ محمود ہو، ناصر ہو کہ طاہر، میں ساتھ ہوں ہر دم میرے مسرور بتا دے۔ گر عرش کا تارا ہوں سجا مجھ کو فلک پر، گر ذرہ خاکی ہوں تہے خاک سلا دے۔ بہت خوبصورت کلام مکرم محترم مقصود احمد منیب صاحب کا، اور ایک ہی نظم میں آپ نے خلافت احمدیہ کی جو ساری تاریخ ہے اس کو پرو دیا ہے۔ اور ہم محترم علی عطا صاحب اور محترم عبید اللہ فراز صاحب کے لیے نظم لگا رہے ہیں کلام طاہر میں سے، ہیں آسمان کے تارے گواہ سورج چاند، اور یہ آواز ہے محترم بلال محمود صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں آسمان کے تارے گواہ سورج چاند پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر دیکھو، پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر دیکھو۔ ضرور مہدی دوراں کا ہو چکا ہے ظہور، ذرا سا نور فراست نکھار کر دیکھو، ہے آسمان کے تارے گواہ سورج چاند۔ بدل سکو تو بدل دو نظام شمس و قمر، خلاف گردش لیل و نہار کر دیکھو، ہے آسمان کے تارے گواہ سورج چاند۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے، اور آواز تھی محترم بلال محمود صاحب کی۔ اور اگلی نظم سے پہلے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے ہم۔ محترمہ سائمہ سنبل صاحبہ، محترم سائر احمد صاحب، محترمہ حمدہ فخر صاحبہ اور محترم سمر احمد صاحب، آپ کا بیحد شکریہ، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ آپ ہر ہفتے پروگرام دیکھتے ہیں، اور آپ نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم بھی کہا ہے۔ لکسمبرگ میں محترمہ عطاء الہادی صاحب، محترمہ رابعہ مقبول صاحبہ اور محترمہ شافیہ ہادی صاحبہ، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ، ہم نے آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا ہے۔ محترم منصور جاوید صاحب، آپ بھی لکسمبرگ میں ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ کوئی نئی نظم آپ کو سنوائی جائے، تو محترم منصور جاوید صاحب، کلام محمود میں سے ایک نئی نظم ریکارڈ کروائی گئی ہے جو کہ محترم محمد عصمت اللہ صاحب نے پڑھی ہے، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں۔ آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے nazm@mta.tv پہ، آپ سب نے ہمیں میسج کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی۔ آئیے سنتے ہیں۔
کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، کہ تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، کہ تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، تو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں، جان نظر میں دے تجھ کو، تجھے دل میں بسائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آبا کے محمد کی عمارت کو بنائیں، ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، ہے مغرب و مشرق کے تو معشوق ہزاروں، بھاتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، رحمت کی طرف اپنی نگاہ کیجئے آقا، جانے بھی دے کیا چیز ہے یہ میری خطائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، دے ہم کو یہ توفیق کہ ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کریں دور بلائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، پھر ناف میں دنیا کی تیرا گاڑ دینے زا، پھر پرچم اسلام کو عالم میں اڑائیں، کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں،
جس شان سے آپ آئے تھے مکہ میں میری جان، ایک بار اسی شان سے ربوا میں بھی آئے، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ محترم عامر حسنی صاحب، آپ ملائیشیا میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت پیارا پیغام بھی مل گیا ہے اور آپ کی نعت بھی ملی ہے، اس میں سے 4 اشعار ہم سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ محترم عامر حسنی صاحب لکھتے ہیں، وظیفہ بنا ہے جو نام محمد، نگاہوں میں ہے صبح و شام محمد، درود ان پہ جو روز و شب بھیجتا ہے، فقط اس کو پہنچا سلام محمد، اسی پر خدا کے فرشتے ہو نازل، ہو جس قلب میں احترام محمد، مجھے ان کی سیرت پہ رکھنا خدایا، رہے بن کے عامر غلام محمد، وظیفہ بنا ہے جو نام محمد، نگاہوں میں ہے صبح و شام محمد۔ محترم عامر حسنی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ سب کی فرمائش پہ دعائیہ کلام سنیں گے ہم۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، یہ نظم ہے در عدن میں سے، آئیے سنتے ہیں۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سر تاب پا سوال ہوں، سائل نہیں ہوں میں، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی، ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں، کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا،
कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा, तेरे सिवा किसी के भी काबिल नहीं हूँ मैं। तेरे सिवा किसी के भी काबिल नहीं हूँ मैं। क्या ही खूबसूरत कलाम, दुआया कलाम हम सुन रहे थे दुर्रे अदन में से। और अगली नज़म जिसका इंतखाब किया गया है वो नज़म है अहद शिकनी न करो, अहले वफ़ा हो जाओ, अहले शैतान न बनो, अहले खुदा हो जाओ। ये कलाम है कलाम महमूद में से। आवाज़ है मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब की और फरमाइश करने वालों में शामिल हैं मोहतरम तनवीर नासिर साहब कादियान से, मोहतरमा अरूज नासिर साहिबा और मोहतरम खुर्शीद खादम साहब आप भी कादियान से हैं। हिबतुल नूर साहिबा पाकिस्तान से आपने भी इसी नज़म की फरमाइश की है। आइए सुन। अहद शिकनी न करो, अहले वफा हो जाओ, अहले शैतान ना बनो, अहले खुदा हो जाओ। गिरते पड़ते दर मौला पे रसा हो जाओ, गिरते पड़ते दर मौला पे रसा हो जाओ, और परवाने की मानिंद फिदा हो जाओ, और परवाने की मानिंद फिदा हो जाओ। जो है खालिक से खफा उनसे खफा हो जाओ, जो है खालिक से खफा उनसे खफा हो जाओ, जो है उस दर से जुदा उनसे जुदा हो जाओ, जो है उस दर से जुदा उनसे जुदा हो जाओ। हक़ प्यासों के लिए आब बका हो जाओ, हक़ प्यासों के लिए आब बका हो जाओ, खुश्क खेतों के लिए काली घटा हो जाओ, खुश्क खेतों के लिए काली घटा हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे कलाम महमूद में से। राह मौला में जो मरते हैं वही जीते हैं, मौत के आने से पहले ही फ़ना हो जाओ। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि
इंतखाब सुखन की जो टीम है उनकी ख्वाहिश होती है कि नई नई नज़में जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल की जाएँ, और आप सब की फरमाइशों को भी मद्देनज़र भी रखते हैं। आपके जो पैगामात भी मिलते हैं वो हमारी सारी टीम भी और हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी बड़ी तफसील से पढ़ते हैं, और आपकी जो फरमाइशें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। हम इस प्रोग्राम में हौसला अफजाई के लिए भी हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि एक नज़म शामिल की जाए, और इसका असल मकसद ये होता है कि एक तो बच्चों में नज़म पढ़ने का शौक़ बढ़े, और दूसरा ये है कि इस तरह जो भी आवाज़ें अच्छी हों वो हमारे प्रोग्राम में भी शामिल हों। तो हौसला अफजाई के लिए आज जिस नज़म का इंतखाब किया गया है जर्मनी से ये 3 नौजवानों ने मिलकर पढ़ी है। मोहतरम शरीफ खालिद साहब का कलाम है, आइए सुनते। चांद तारा हमारा निशान, अहमदियत के हम नौजवान। चांद तारा हमारा निशान, अहमदियत के हम नौजवान। तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां, तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां। तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां, तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां। चांद तारा हमारा निशान, अहमदियत के हम नौजवान। चांद तारा हमारा निशान, अहमदियत के हम नौजवान। जानो अमवाल हाजिर हैं दी के लिए, सब जहां हर तरफ हर ज़मीं के लिए। जानो अमवाल हाजिर है दी के लिए, सब जहां हर तरफ हर ज़मीं के लिए। जाएंगे हमको जाना पड़ेगा जहां, चांद तारा हमारा निशान। जाएंगे हमको जाना पड़ेगा जहां, चांद तारा हमारा निशान। तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां, तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां। तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां, तेरे बंदे हैं हम मालिके दो जहां। चांद तारा हमारा निशान, अहमदियत के हम नौजवान। अहमदियत के हम नौजवान, क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे मोहतरम शरीफ खालिद साहब का लिखा हुआ। आप भी हमें अपनी नज़म भिजवा सकते हैं nazm@mta.tv पर। मोहतरम गफ़ूर अहमद दोगर साहब, मोहतरम मोहम्मद इसहाक़ काजी साहब आप हैं लंदन में, मोहतरम लुकमान सुल्तान साहब रवा में, मोहतरम मीर नसीमुर रशीद साहब आप हैं जर्मनी में, और एक लंबी फहरिस्त दुनिया भर में हर खत्ते से हर कोने से सबका कहना है कि हमारा नाम लेके मोहब्बतों भरा अक़ीदतों भरा सलाम प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस तक पहुँचाया जाए। हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अज़राह शफ़क़त हमें ये हिदायत फरमाई हुई है कि जो मुझे सलाम कहें उन्हें मेरी तरफ़ से वालेकुमुस्सलाम कह दिया करें। तो हुजूर अनवर के इरशाद की तामील में आप सबको प्यारे हुजूर की तरफ़ से वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का तोहफ़ा कबूल हो। अल्लाह ताला कदम कदम पे हमारे महबूब इमाम का हाफिज़ व नासिर हो। और आइए इसी मौजू पर, बरक़ात खिलाफत के मौजू पर एक नज़म जिसके लिए आप सब ने फरमाइशें की, खलीफा दिल हमारा है, आइए सुनते हैं। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है। खिलाफत
فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی، خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے، خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا لکھا ہوا، اور اس وقت جس نظم کا انتخاب کیا گیا ہے کلام طاہر میں سے یہ نظم ہے، نعتیہ کلام ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترم حمزہ صاحب، محترم قاسم صاحب، محترمہ بشرا جاوید صاحبہ شامل ہیں۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔
مسکینوں کا بیواؤں اور یتیموں کا یہ ماؤں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا، بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، ظالم مت بھولے بالآخر مظلوم کی باری آئے گی، مکاروں پر مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی، پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر، مٹا دیکھو گر ہمت ہے،
یا ظلم مٹے گا دھرتی سے، یا دھرتی خود مٹ جائے گی، یا ظلم مٹے گا دھرتی سے، یا دھرتی خود مٹ جائے گی، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے مت والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے، آواز تھی محترم احمد کمال صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محترم رشید کیسرانی صاحب کا کلام ہے، اور فرمائش کرنے والوں میں محترم ڈاکٹر سہیل صاحب لاہور سے، محترم کامران اعجاز صاحب شارجہ سے، اور محترم عدیل امجد صاحب کینیڈا سے شامل ہیں۔ جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس کے، آئیے سنتے ہیں۔ جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس کے، تمام منزلیں اس کی ہیں، راستے اس کے، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے، قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے، جہان نو کے نوشتے اسی کی تحریریں، جہان نو کے نوشتے اسی کی تحریریں، محبتوں کے منادی مکالمے اس کے، محبتوں کے منادی مکالمے اس کے، جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس کے، دعائیں بانٹتا رہتا تھا گالیاں سن کر، دعائیں بانٹتا رہتا تھا گالیاں سن کر، محبتوں کے قرینے عجیب تھے اس کے، محبتوں
کے قرینے عجیب تھے اس کے. قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے. کیا ہی خوبصورت کلام. محترم رشید کیسرانی صاحب کا ہم سن رہے تھے اور وقت ہوا چاہتا ہے در سمین میں سے نظم سننے کا. اسمعوا صوت السما جاء المسیح جاء المسیح. آئیے سنتے ہیں. اسمعوا صوت السما جاء المسیح جاء المسیح. نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار. اب اسی گلشن میں لوگوں راہ تو آرام ہے. وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانے دشت خار. ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا. پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار. میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر. میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ. جاتے جاتے در سمین میں سے دو خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو. کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیظ مت کچھ غم کرو. شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن انتخاب سخن.